بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جنگ بدر کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے جنگ بدر کے پس منظر اور اس کی وجوہات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری یعنی 13 مارچ 624 عیسوی کو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ اس وقت پیش آئی جب مکہ کے قریشی سرداروں نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ مہاجرین کے مکہ سے ہجرت کے بعد قریش نے ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ قریش پر معاشی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اسی وقت میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قافلے کو روکنے کی دعوت دی، لیکن قریش نے جنگ کے لیے بڑا لشکر بھیج دیا۔ لیکن قریش کو خبر ہوئی اور قریش نے اس قافلے کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں بھیج دیا۔ جنگ بدر کا ذکر قرآن میں اور اللہ کی مدد کا وعدہ، جیسا کہ سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں، اور اللہ نے یہ محض تمہیں خوشخبری دینے اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا، اور حقیقت میں مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی کمزوری اور اللہ کا کرم سورہ ال عمران میں ایسے ذکر ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر اچانک حملہ کر دے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد دشمن پر اللہ کا رعب رہنے سے متعلق سورہ انفال میں آتا ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، بس ان کی گردنوں کو مارو اور ان کے پور کو کاٹو۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی کامیابی کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ پس اے نبی، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور اے نبی، جب تم نے کنکریاں پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے اچھا انعام کرے۔ جنگ بدر کا تفصیلی واقعہ۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ان کے قافلے کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے فوراً مکہ میں پیغام بھیجا۔ قریش نے فوراً 1000 کا لشکر تیار کیا، جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور دیگر بڑے سردار شامل تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا انہیں قافلے کو روکنا چاہیے یا جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں چاہے ہمیں لے چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 مسلمانوں کے ساتھ بدر کی طرف کوچ کیا۔ مسلمان بدر کے چشمے پر جب پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا اور قریش کا لشکر وادی کے دوسری طرف پہنچا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے بارش کی جس سے مسلمانوں کی زمین مضبوط ہو گئی اور قریش کی زمین کیچڑ زدہ ہو گئی، جس سے ان کا چلنا مشکل ہو گیا۔ اب پھر جنگ کا دن آ گیا اور جنگ کے آغاز میں عربوں کی روایت کے مطابق مبارزہ یعنی انفرادی مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں آئے، اور قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے حریفوں کو فوراً قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن ان کے ساتھیوں نے دشمن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد مانگی، اے اللہ، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا جو سفید لباس میں گھوڑوں پر سوار نظر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے شاندار فتح حاصل کی
70 مشرکین قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف شامل تھے، اور 70 قیدی بنائے گئے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کے حوالے کر دیا، اور بعد میں بعض کو فدیہ لے کر رہا کر دیا اور بعض کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا۔ اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل بھی اسی جنگ میں جہنم واصل ہوا۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل آخری سانسیں لے رہا تھا، تو اس نے کہا، کیا میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو نہیں مارا؟ عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور رسول اللہ کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرعون امت تھا۔ اس جنگ کے تاریخی نتائج اور اثرات۔ سب سے پہلا، اسلام کی عظیم فتح۔ مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ قریش کی طاقت کو سخت نقصان پہنچا اور دیگر قبائل نے مسلمانوں کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا۔ بعض قیدی فدیہ دے کر، جبکہ بعض قیدی کو تعلیم کے بدلے رہا کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ رہا، جس میں ایمان اور توکل کی اعلیٰ مثالیں قائم ہوئی۔ قرآن و حدیث میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، جو اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔